یہ 3 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولنا سیکھا ہے، ابھی بولنا سیکھا ہے۔ اب جب یہ بولنا سیکھ رہا ہے تو ایک وہ بچہ جو امریکہ میں رہتا ہے کیا وہ اردو بولنا سیکھے گا؟ ایک وہ بچہ جو انڈیا میں رہتا ہے وہ انگلش بولنا سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا۔ جو اس کے جو گھر والے بولتے ہیں وہی بولنا سیکھے گا، جو اس کے آس پاس والے بولتے ہیں وہی بولنا سیکھے گا۔ تو بچے کی زبان کیا ہوتی ہے؟ جو اس کو ماحول ملتا ہے یا جو اس کو سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے پاس میں سکھانے والے امام صاحب ہیں، بچے کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا ہے اس کی ذمہ داری تو امام صاحب کی، لیکن امام صاحب کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مکتب کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ آپ لوگوں کو بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنا ہے، امام صاحب کی بھی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ مکتب میں آئیے، کسی بھی وقت آپ آئیے، بچوں کا سنیے، امام صاحب سے پوچھیے صاحب بچے کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب آپ کو بتائیں گے۔ جب وہ آپ کو بچوں کا سنوائیں تو آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور امام صاحب سے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی محنت ہے، آپ کو ہماری کوئی بھی ضرورت لگتی ہے ہم آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو مکتب کو مضبوط کرنا ہے، مکتب مضبوط کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا کہ مکتب ہمیں کھولنا ہے، کھولا یا نہیں کھولا؟ کھولا نا مکتب؟ آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں ہمارے بچے اس طریقے سے فلانے مکتب میں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے بچے بھی پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے بچے اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی بھی محنت ہے اس میں۔ آگے اگر آپ یہ ارادہ کریں گے کہ ہمیں اپنے مکتب کو، ابھی بچہ ہے اس کو اور بڑا بنانا ہے، اس کو بڑا بنانا ہے، اب اس کو جوان بنانا ہے، اس میں جو تعلیم ہے اسے اور بہتر کرنا ہے۔ اگر کچھ وسائل کی مکتب میں ذمہ داری ہے وہ ان وسائل کو بھی پورا کرنا ہے۔ جس چیز کی مکتب میں ذمہ داری ہے اس چیز کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے اور اپنے مکتب کو ہم بہت بہتر بنائیں گے، اتنا بہتر بنائیں گے۔ اپنا یہ لکشیہ رکھیں، اپنا یہ ٹارگیٹ رکھیں کہ ہمیں اتنا بہتر بنانا ہے کہ سہارنپور کے ہر محلے سے یہ ریکوائرمنٹ آنا چاہیے کہ ہمارا بچہ آپ کے مکتب میں پڑھے۔ اتنا بڑا آپ لوگوں کو بنانا ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر آپ نے محنت کی، امام صاحب کا آپ نے ساتھ دیا تو آپ کا مکتب 1 سال 2 سال کے اندر اتنی ترقی کر جائے گا، آپ یقین مانیے، آپ یقین مانیے اس بات۔ آپ نے ارادہ کیا کھولنے کا، مکتب کھل گیا۔ اب آپ اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہمارا مکتب اس معیار کا ہو کہ ہمارے یہاں پہ شہر کے کونے کونے سے بچہ پڑھنے کے لیے یہ کہے کہ آپ کے یہاں پہ ماشاءاللہ تعلیم بہت اچھی ہے، اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کہنا پڑے؟ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، جگہ ختم ہو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اپنے یہاں مدرسے کی۔ الحمدللہ ہر سال تقریباً 400-500 بچے آتے ہیں، ایک ہی دن میں کچھ حضرات کے بچے پڑھتے ہیں، ایک ہی دن میں داخلے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں تقریباً 10-12 لوگوں کے جن کے خود مدرسے پیتم پور کے استاذ کے بچے ہیں، بھوپال مدرسے کے بچے ہیں، خلچی پور محترم کے بچے ہیں، ایسے کئی ایک بچے یہاں پہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ صاحب جگہ نہیں ہے، آپ اس بچے کو لے جائیے۔ اس میں کئی لوگ ناراض بھی ہو کر جاتے ہیں، برا بھی مان کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی ہے اس بات کی، کس بات کی کہ ہم نے چاہا کہ مدرسے کو اس معیار کا بنانا ہے، اتنے اوپر لے کر کے جانا ہے کہ لوگ آئیں اور جگہ ختم ہو جائے اور ایسے کر کے بچے آئیں جن کے والد خود مدرسہ چلاتے ہو۔ تو آپ کو بھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مکتب کو اس بلندی تک پہنچانا ہے، اس معیار تک پہنچانا ہے کہ شہر کے کونے کونے سے، محلے سے، ہر ایک محلے سے ہمارے پاس میں بچے آئیں اور آ کر کے کہیں کہ صاحب ہمارا داخلہ کر لیجیے۔ تحصیل ہو چاہے ہو کہ نہیں صاحب ایک بچے کا تو داخلہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور آپ ہم سے یہ کہیں کہ ایک بچے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں جگہ فل ہو جائے۔ آپ کی تعلیم کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ کب ہوگا؟ امام صاحب اپنی محنت کرتے رہیں گے اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے کام ہیں، وہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کل مستقبل میں بہتر بنائے، اعلیٰ بنائے اور امت کا قائد بنائے، رہبر بنائے اللہ رب العزت۔ آج یقین مانیے، 2 منٹ کی یہ بات جو ہے کہہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، آج یقین مانیے آج کا جو ماحول ہے، اگر آپ باہر نظر دوڑا کر کے دیکھیں،
ہمارے یہاں کا ماحول قدرے ٹھیک ہے، دوسری جگہ کے ماحول کے اعتبار سے لڑکے لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا جو لوگ چلاتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ سے جو لوگ باخبر ہیں، جو لوگ چلاتے ہیں، وہ لوگ آئے دن اس بات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آج فلانی جگہ میں ایک لڑکی بھاگ گئی اور وہ مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی. فلانا لڑکا تھا، وہ اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا. آپ لوگوں کو کچھ خبر ہے یا نہیں ہے؟ سبھی کو ہے خبر. کیوں ہے معلوم ہے آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے والدین نے بنیادی عقائد بچوں کو نہیں سکھائے. بیسک رولز جو اسلام کے وہ نہیں بتایا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے. ہمارا واسطہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ میں، باقی دنیا کی کوئی اور طاقت ہمارا سوا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے. اور ہمارے آئیڈیل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم اس عمر کے اندر بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اگر مکتب میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، تو دنیا کی کوئی اور تعلیم آپ کتنی ہی دے دیں، ہمارے بچوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں بھیج سکتا. کل ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے گی. کل ہمیں ضرورت پڑے ہمارے بچے کہیں اور بدلے جائیں گے. بہتر یہ کہ آج بچے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اپنے کنٹرول میں. ہم اپنے بچوں کی باتوں کو سنبھالیں اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. انہیں دین کا داعی بنائیں، اسلام کا داعی بنائیں، انہیں عالم بابر بنائیں اور انہیں خوب دین سکھائیں، یا کم سے کم بنیادی عقائد تو ان بچوں کو ضرور سکھائیں. کریں گے سبھی عمل انشاءاللہ.